ایک شخص مولانا امام جعفر صادق کے گھر مہمان تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رات کھانا مولا کے ساتھ کھایا اور کچھ باتیں کی مولا کے ساتھ اور اس کے بعد سو گیا. آدھی رات جب ہوئی یہ نیند سے بیدار ہو گیا. دیکھا تو مولا کے مناجات کی آوازیں آ رہی تھی. مولا امام جعفر صادق جاگے ہوئے تھے، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے، عبادت میں مصروف تھے، دعاؤں میں مصروف تھے. مولا رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. جب یہ حالت اس شخص نے دیکھی مولا کی تو اسے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا. اپنی جو زندگی گزری تھی اس کے اوپر افسوس ہونے لگا. یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ ہماری تو پوری زندگی غفلت میں گزر گئی، راتیں سو کر دن کاموں کے اندر مصروف. ہم نے تو کبھی اس طرح سے کوئی راز و نیاز خدا سے کیا ہی نہیں ہے، کوئی عبادت کی ہی نہیں ہے، اس طرح سے کوئی مناجات کی ہی نہیں ہے، اس طرح کوئی خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو اس طرح جھکایا ہی نہیں ہم نے. اسے اپنی لائف جو گزری تھی اس کے اوپر بہت افسوس ہوا. بہرحال رات گزری، صبح جب ہوئی مولا سے جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، مولا کل رات کو میں نے دیکھا کہ آپ خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، تو مجھے اپنی حالت کے اوپر بہت افسوس ہوا. ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، بہت افسوس ہوا. تو مولا نے کہا کل رات کو آپ نے بھی کوئی معمولی کام انجام نہیں دیا، بہت بڑا کام انجام دیا. یہ شخص حیران ہو گیا، مولا میں نے تو رات کو کوئی کام انجام نہیں دیا، میں تو رات سویا رہا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جاگ گیا ہوں، آپ کو اس حالت میں دیکھا. زیادہ فجر کی نماز پڑھی وہ تو واجب ہے، پڑھنی ہے ہر حالت میں نے تو رات کو ایسا کوئی کام نہیں کیا. مولانا نے فرمایا رات کو آپ کو پیاس لگی تھی، آپ اٹھے تھے، پانی پیا تھا اور پانی پینے کے بعد میرے جد حسین کو یاد کیا تھا. سمجھتے ہو میرے جد حسین کو یاد کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ دیکھیں اگر خدا کسی عمل کو قبول کرے اور اس عمل پر اگر خدا راضی ہو جائے تو وہ عمل پھر چھوٹا نہیں رہتا. ہماری نظروں میں شاید چھوٹا ہو، وہ خدا کی نگاہوں میں وہ کام چھوٹا نہیں رہتا. جتنا خدا عظیم ہے وہ کام بھی عظیم بن جاتا ہے، عظیم بن جاتا ہے. 8ویں امام سے روایت فرماتے ہیں کوئی پانی پینے کے بعد میرے جد حسین کو یاد کرے اس شخص کی طرح ہے جو مولا حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے. توجہ کر رہے ہیں اس جملے کے اوپر؟ اس شخص کی طرح ہے جو مولا حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے، شہدائے کربلا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پانی پیوں مولا حسین کو یاد کروں تو کیا میں حور بن جاؤں گا؟ کیا میں حبیب بن جاؤں گا، بریر بن جاؤں گا، جون بن جاؤں گا؟ وہ کہاں میں کہاں؟ خود مولا حسین نے فرمایا ہے کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے اور نہ قیامت تک کسی کو ملیں گے. کوئی حور نہیں بن سکتا لیکن حور جیسا بن سکتا ہے. دیکھیں حور ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے نا، چھوٹا سا کام، پانی پیتے ہیں، مولا حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. حقیقت میں ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ مولا حسین میں بھی اسی محاذ کے اوپر کھڑا ہوں جس محاذ کے اوپر حر کھڑا تھا. یہ اعلان ہے ہماری طرف سے. جو مولا نے کربلا میں عصر عاشور حل من ناصر کہا تھا، وہ حل من ناصر اس کا جواب یہ لبیک ہے ایک طرح کا. ہم اعلان کرتے ہیں کہ مولا جس محاذ کے اوپر حر کھڑا تھا، شہدائے کربلا کھڑے تھے، اسی محاذ کے اوپر میں بھی کھڑا ہوں. جس راستے کے اوپر شہدائے کربلا تھے میں بھی اسی راستے کے اوپر. جو مقصد شہدائے کربلا کا تھا وہ میرا بھی مقصد ہے. شہدائے کربلا کی منزل کربلا تھی، میری بھی منزل کربلا ہے. مولا شہدائے کربلا آپ کی معرفت رکھتے تھے، میں بھی آپ کی معرفت رکھتا ہوں، میں بھی حسینی. شہدائے کربلا نے امام حسین کی طرف پشت نہیں کی تھی، میں نے بھی امام حسین کی طرف پشت نہیں کی. یہ اعلان ہے، اعلان. تو لہٰذا دیکھیں ایک چھوٹا سا کام کہ پانی پینے کے بعد امام حسین کی پیاس کو یاد کر انسان کو کتنا عظیم بناتا ہے، کتنا عظیم بناتا ہے، انسان کو کتنی بلندیوں کے اوپر لے کے جاتا ہے. میں اور آپ سوچ نہیں سکتے.